اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں عذاب دیتے تھے، جو فرعونی لوگ تھے، فرعون کی جو قوم تھی وہ تم کو عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو تمہاری اولادوں کو قتل کر دیتے تھے اور اسی طریقے سے تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دی، تم کو بچا لیا، اور فرعون کی جو قوم تھی، فرعون کے جو لوگ تھے، ان کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور تم لوگ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تو ہوئی سورہ بقرہ کی جو 2 آیت کریمہ ہے، ان کے ترجمے کا خلاصہ۔ دراصل یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ تم ذرا سوچو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیسا کرم کا معاملہ کیا ہے، میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے میں نے تم کو چھٹکارا دیا، تم کو نجات عطا فرمائی، اور سمندر کو میں نے تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا، سمندر نے تم کو راستہ دے دیا تھا اور تم لوگ اس کو پار کر کے، اس کو عبور کر کے دوسرے کنارے کے اوپر پہنچ گئے تھے، اور تم نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کا جو پورا جو لشکر تھا وہ تمہارے سامنے ڈوب گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کس طریقے سے ڈبویا ہے، وہ واقعہ کیا پیش آیا ہے، 16ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے حکم دیا کہ تم کو کب نکلنا ہے، وہاں پر جانے کے بعد تم کو کیا کرنا ہے۔ وہ آئندہ واقعہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، راستہ نہیں مل رہا تھا، بنی اسرائیل سے پوچھا کہ پھر وہ کیا، انہوں نے ایک راستہ بتایا کہ یہ کام کرو تو تم کو راستہ مل جائے گا۔ پہلے تو راستہ ہی بھٹک گئے تھے کہ ہم کو جانا کس طرف ہے۔ وہ پورا واقعہ میں آئندہ پھر کو بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے جو واقعہ جو پیش آیا ہے، یعنی فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا، اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے اندر کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر بڑے ہوئے ہیں، پھر ایک مرتبہ چکر لگانے کے لیے نکلے، ایک قبطی کو مار دیا تھا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور دل میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا۔ کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدین کے اندر پہنچا دیا۔ میں اس واقعے کو صرف اشارے کے طور پر بیان کرتا ہوں، آئندہ لمبا واقعہ وہ آنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پر نبی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے کے بعد وہاں سے نکلے اور راستے میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بلا کر ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل ان کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، 2 معجزے اس وقت عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر تم ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا اور باہر نکالا تو وہ سورج سے زیادہ چمکدار تھا، سورج اس کے سامنے ماند پڑ جاتا تھا، اس طریقے سے چمکتا تھا، اور واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر چھپا دیتے تھے تو وہ اپنی اصلی حالت کے اوپر آ جاتا تھا۔
اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے نا، وہ قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جسے ہم لاٹھی کہتے ہیں، عصا، وہ عصا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم تھے نا، وہ بہت بے تکلف اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر لیتے تھے، تو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی اللہ نے پوچھا ہے تو اتنا ہی جواب دو کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے میں اتنا لطف آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بات کو لمبا کر لیا۔ کیا فرمایا؟ قال ہی عصائے اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس کے ذریعے سے بکریوں کو چراتا ہوں، ٹیک لیتا ہوں، پتے جاڑتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے میں کام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین کے اوپر ڈال دو۔ تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اب وہ آگے بتاتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا تھا، اور فرعون نے جب وہ اژدہا دیکھا تو وہ اژدہا دیکھ کر اس کی کیا حالت ہو گئی تھی، وہ آگے واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو گھبرا گئے، اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، ڈریے مت، اس کو پکڑ لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو پکڑا تو وہ اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا کہ موسیٰ اور ہارون، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش کے اوپر حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دو، اس کو میری طرف بلاؤ، اس کو میرے عذاب سے ڈراؤ، جنت کا اس کے سامنے تذکرہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈر کا بھی اظہار کیا کہ میرے ذریعے سے ایک بندہ وہاں پر مر گیا تھا، میرے ہاتھوں سے، میرا ارادہ مارنے کا تو تھا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا نا سمجھانے کے لیے فرعون کے پاس، اتنا بڑا ظالم ہے، بعض روایتوں کے مطابق آگے آئے گا کہ 400 سال تک تو اس کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً غالباً میں نے تفسیر مزری میں بھی صبح میں پڑھا کہ 626 سال اس کی ٹوٹل عمر تھی، کبھی بھی تکلیف کیا ہوتی اس کو پتہ نہیں چلا تھا، درد کیا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلا تھا، ایسی اللہ نے اس کو ڈیل دی تھی۔ اور اس کا ظلم تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کس طریقے سے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اس نے اپنی خادمہ کو، اپنی گھر کی نوکرانی کو کس طریقے سے مارا ہے، اپنی بیوی کو کیسے مارا ہے، اتنا بڑا ظالم تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، تم دونوں جا تو رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن یاد رکھنا نرم انداز میں گفتگو کرنا، نرم بات اس کے سامنے کرنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی خوف پیدا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سن کر نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ پھر ہم نے ان سب کے بعد، یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کے پاس بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر دیکھیے کہ انہوں نے جو ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا، انکار کر دیا، رد کر دیا، نہیں مانا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں آیت کریمہ کا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے نا تو انہوں نے فرعون سے کیا کہا پتہ ہے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟
فرعون میں رب العالمین کی جانب سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں رسول بن کر تیرے پاس آیا ہوں، میں نبی بن کر تیرے پاس آیا ہوں، تو میری بات کو مان لے۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ فرعون نے چونکہ بنی اسرائیل کو، جو حقیقت میں اس کے غلام نہیں تھے لیکن اس نے ان کو غلام بنا کر رکھا تھا، ظلم کرتا تھا، وہ اور اس کی پوری قوم قبطی لوگ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا فرض ہے کہ میں اللہ رب العزت کی جانب منسوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یعنی میں تیرے سامنے جو بات کہوں گا وہ حق بات کہوں گا، اور میں ایسے ہی تیرے پاس رسول اور نبی بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تیرے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں۔ تو اب تو کیا کام کرے گا؟ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو جو غلام بنا کر رکھا ہے، تو نے ان کو ظلم کر کے دبا کر کے رکھا ہے نا، تو ان کو میرے ساتھ بھیج دے، میں ان کو یہاں سے لے جاتا ہوں، تو ایمان لے آ اور میں ان کو اپنے ساتھ تیرے سے چھڑوا کر لے جاتا ہوں۔ اب ہر زمانے میں جس طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو معجزات بتاتے ہیں تو جو ہر قوم جواب دیتی ہے وہی جواب فرعون نے بھی دیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، تم معجزات لے کر آئے ہو۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی معجزہ ہوگا نہیں، یہ تو ایسی سب باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تو کوئی معجزہ لائے ہو تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے معجزہ دکھایا۔ کیا فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، فرعون اور اس کی پوری قوم موجود تھی، اپنا جو عصا تھا نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر پھینک دیا۔ اچھا، قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں نا تو معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور عصا سانپ بن گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ لفظ بیان فرمائے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سانپ کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جو بطور معجزہ وہ سانپ بن جاتا تھا، یہاں پر لفظ کیا بیان فرمایا؟ ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پائتھون، ہمارے گجراتی زبان میں کہتے ہیں اجگر۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جان، عربی کا لفظ ہے، اور جان جو چھوٹے چھوٹے جو سانپ آتے ہیں جو بہت سپیڈ سے چلتے ہیں، وہ لفظ بیان فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جو نارمل جو سانپ ہوتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سانپ ایک ہے اور لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کیوں استعمال کیے؟ تو یہاں پر کیا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ ثعبان، یعنی بہت بڑا اجگر تھا۔ کیا مطلب ہے کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، تو وہ سانپ نہیں ہوتا تھا جو تم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہو، جو نارمل 2 فٹ کا، 3 فٹ کا، 4 فٹ کا، زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کا جو سانپ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا اجگر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کا لفظ بیان فرما کے کیا بیان فرما دیا، کیا اشارہ دے دیا کہ اچھا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اجگر ہوتا ہے وہ تو زیادہ سپیڈ سے چل نہیں سکتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ چلنے میں اتنی سپیڈ سے چلتا تھا، بھلے اس کا جسم اتنا بڑا تھا لیکن جیسے چھوٹا سانپ دوڑتا ہے نا اس طریقے سے یہ دوڑتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض علماء کرام بیان فرماتے حیۃ کا لفظ بیان فرما کے ارشاد فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ وہ اجگر تھا یا وہ سپیڈ سے دوڑتا تھا لیکن اس میں زہر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، اس کے اندر زہر بھی تھا۔ اب سننا کہ وہ سانپ کتنا بڑا تھا۔ مفسرین نے لکھا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر مظہری کے اندر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سانپ جو تھا نا وہ 1 میل یعنی تقریباً آپ مان کر چلے
1.5-2 کلومیٹر کے آس پاس بنتا ہے. اتنی تو اس کی زمین سے لے کر اوپر تک اونچائی تھی. یعنی آپ دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, یا تو اس کی آپ موٹائی کو کہہ دیجئے کہ وہ اتنا بڑا بن جاتا تھا, یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سانپ کو اگر مثال کے طور پر یوں لٹکا دیا جائے تو وہ 1.5-2 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر کے آس پاس 1 میل کے برابر بن جاتا تھا. آپ اندازہ لگائے, اگر یہاں پر اتنا چھوٹا سا سانپ بھی اگر 1 کلومیٹر کا اگر یہاں پر آ جائے, 1 کلومیٹر چھوڑ دیجئے 50 فٹ کا بھی اگر آ جائے نا, تو میں اور آپ یہاں پر کھڑے نہیں رہیں گے. صحیح بات ہے نا, اتنا بڑا سانپ اگر کوئی بندہ دیکھ جائے تو آپ اندازہ لگائے کہ وہ سانپ کتنا بڑا ہوگا. یہ تو تھی اس کی لمبائی. اب اس کا منہ کتنا چوڑا ہوتا ہے. ہم آج کل سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب وغیرہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے جو پائتھون ہوتے, جو اجگر وغیرہ ہوتے, جب وہ کسی گائے کے یعنی گائے کو یا اس کے بچے کو جب پکڑتے ہیں نا, تو پورا وہ لپیٹ جاتا ہے اور اس کا منہ اتنا چوڑا ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے اپنے شکار کو اندر ڈالتا ہے نا, تو وہ الگ الگ یعنی آہستہ آہستہ وہ پھولتا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عصا کو ڈالتے تھے اور وہ بطور معجزہ جب اژدہا بن جاتا تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو منہ تھا نا, نیچے سے لے کر اوپر تک 70 گز کا فاصلہ بن جاتا تھا. کتنے گز کا؟ 70 گز کا. اور جب فرعون کے دربار کے اندر, اچھا سانپ کے اوپر کبھی بال نہیں ہوتے ہیں, وہ بالکل سلیم ہوتا ہے, بالکل ایک دم چکنا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا نا, وہ سانپ ایسا تھا کہ اس کے اوپر بال بھی تھے, سر کے اوپر کلگی بھی تھی, اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دانت بھی تھے, اور دانت کو جب چباتا ہے, جیسے ہم چباتے تو آواز آتی ہے نا, تو وہ اس طریقے سے اس کے دانتوں کی بھیانک آواز بھی آتی تھی, اور بڑی خوفناک اس کی آنکھیں بھی تھی, ستاروں کے مانند. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فرعون کے دربار میں جب ڈالا نا, جب اس نے چیلنج کیا کہ لاؤ تم نشانی, کون سی نشانی لے کر آئے ہو, تو یہ اژدہا اس طریقے سے بن گئے جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں روایت کی روشنی میں شکل پیش کی, اور وہ فرعون کے سامنے بھاگا. اور علماء نے لکھا ہے جب اس نے اپنا منہ چوڑا کیا نا, تو فرعون کا جو محل تھا, آپ اس زمانے میں دیکھ لیجئے, وہ آج بھی اس کی کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز موجود ہیں کہ اس کا محل کتنا بڑا تھا. تو اس کا جو نیچے کا جو جبڑا تھا نا, وہ فرعون کے بالکل محل کے نیچے تھا, اور اوپر کا جو جبڑا تھا نا, وہ فرعون کے محل کے اوپر تھا. یعنی محل کی ساری چیزیں, پورا محل اور فرعون وغیرہ سارا سب کچھ اس سانپ کے اندر آ سکتا ہے. اور اس کے سامنے بھاگا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, موسیٰ معاف کر دو, میرے سے غلطی ہو گئی ہے, اس کو تم واپس اپنے پاس بلا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس اس کو بلا لیا, پکڑا, تو جیسی عصا تھا ویسا عصا بن گیا. اور آپ یقین مانے, مفسرین نے لکھا ہے یہ بھیانک, اتنا خطرناک جو منظر, فرعون اتنا ظالم تھا, جب اس نے دیکھا نا, علماء نے لکھا ہے کہ اس دن میں اس کو 400 مرتبہ دستہ ہو گئے تھے. کتنی مرتبہ ہو گئے تھے؟ 400 مرتبہ اس کو دستہ ہوئے تھے. ایک معجزہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ بتایا, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. پھر دوسرا معجزہ, وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالا, اور جب باہر نکالا نا, تو وہ سفید تھا, چمکدار تھا, دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ چمکتا تھا, اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی تھی. یہ دو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. جب یہ پورا منظر دیکھا, اب دیکھو کوئی بندہ اتنا بھیانک منظر دیکھے تو بندے کا دل نرم پڑ جانا چاہیے نا, اس کو توبہ کر دینی چاہیے تھی. تو فرعون کو بھی توبہ کرنی چاہیے تھی, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. دیکھو یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں ڈبویا ہے, آگے کون کون سے عذاب اس کی پوری قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے وہ آگے آئے گا. فرعون بنی اسرائیل پر ظلم تو پہلے سے کرتا تھا. تو دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے دل کو پریشان کرتے ہیں. قلب بندہ کا سب سے پہلے پریشان ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے, میں تکلیف میں ہوں, مجھے پریشانی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. فرعون کے ساتھ بھی تو یہی واقعہ پیش آیا تھا نا, میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا,
کہ بنی اسرائیل ملک شام سے ایک آگ آئی ہے، بنی اسرائیل کے جو گھر تھے ان کو نہیں جلایا اور ہمارے گھروں کو جلا دیا، اس کا دل پریشان ہوا، لیکن ملعون نے توبہ نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کے اوپر حالات کو مسلط کیا، کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھیرے دھیرے پکڑا ہے، پھر جب بالکل نہیں مانا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گھر کا کیا ہے۔ جب فرعون کے دربار میں اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے آئے نا، تو فرعون اور اس کی قوم نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نقل فرماتے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کے سرداروں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ماہر جادوگر لگتے ہیں، ہمیں مانا نہیں، کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہیں۔ اچھا جادو انہوں نے کیوں کیا؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہاری زمین یعنی مصر سے تم کو نکال دے، بس بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو وہ بھی اس کے جیسے ہی تھے، انہوں نے رائے کیا دی؟ قالوا ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین، فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ ایک کام کرو، موسیٰ اور ہارون کو ابھی مہلت دے دو۔ دیکھو نبوت کا ایک رعب ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے نا، جب یہ معجزے فرعون نے دیکھے نا تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ ان کو بھی قتل کر دے، تو ہمارے ہاتھ میں آ گئے، وہ ڈر گیا تھا، وہ سہم گیا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو مہلت دے دو، اور تم اپنے چیلوں کو، اپنی پولیس والوں کو، اپنی فوج کے کام کرو، شہر کے اندر پھیلا دو، اور شہر میں پھیلانے کے بعد جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہو، جو ایکسپرٹس ہو، ان کو بلاؤ۔ اور یہ چونکہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، تو جادو کو جادو سے کاٹیں گے، ہمارے جادوگر اتنے ماہر ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو وہ ختم کر دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ پھیل گئے اور بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یأتوک بکل ساحر علیم، بڑے بڑے ماہر جادوگر وہاں پر آئے۔ جب وہ آئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے فرعون کے دربار میں کیا کہا پتہ ہے؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جادوگر آئے، جادوگروں نے کہا کہ دیکھو، فرعون کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں لڑنے کا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا تو کہتے ہیں ہمارا جادو اور ان کا جادو، لیکن اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ جادوگر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اجر کیا ہوگا اگر ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں تو فرعون نے کیا کہا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا کہ ہاں تم کو انعام بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور صرف انعام اور اجر دے کر تم کو ہم رخصت یہاں سے نہیں کریں گے، بلکہ تم ہمارے دربار کے اندر مقرب بن کر رہو گے، ہمارے پیارے بن کر رہو گے، ہمارے چہیتے بن کر رہو گے، ہمارے لاڈلے بن کر رہو گے، میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا، لیکن بس ایک کام کرو، تم کو کچھ بھی ہو جائے، تم کو موسیٰ کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور حضرت موسیٰ کے سامنے تم کو جیت کر بھی دکھانا ہے۔ جب ایک دن طے ہوا، قرآن کریم میں ایک جگہ پر اس کا بھی ذکر ہے، غالباً عید کا دن تھا، اور چاست کا جو وقت ہوتا ہے نا، یعنی 11-12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت طے ہوا، کیونکہ وہ سارے لوگ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، ایک بڑا میدان لگایا گیا اور سارے بنی اسرائیل اور قبطی جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور فرعون اور اس کے جادوگروں نے کہا کہ اب یہاں پر ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں رہ گئی، وہ بتا دوں ابھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ جب عصا ڈالا نا، تو اتنی بگدڑ مچ گئی تھی کہ ہزاروں لوگ اس بگدڑ کے اندر مر گئے تھے، ہزاروں لوگ مر گئے تھے، اور روایتوں میں غالباً آتا ہے کہ 21,000 کے 25,000 کے تقریباً اس وقت وہاں پر لوگ اس بگدڑ کے اندر مر گئے تھے، تو فرعون کو اس وجہ سے بھی ایک اعتبار سے خوف آ گیا تھا۔ خیر، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، تم پہلے اپنا عصا ڈالتے ہو، چونکہ ان کو تو ایکسپیرنس ہوا نہیں تھا جو فرعون نے کیا تھا، فرعون کو تو تجربہ ہو چکا ہے نا، لیکن انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا ابھی تک
کہ کتنا بڑا اژدہا بننے والا اور اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ اپنا عصا تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اور ادب یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بڑی صفت ہے کہ اسی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم پہلے ڈال دو یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال القوا، تم ڈال دو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم فجاءوا بسحر عظیم. وہ لوگ رسیاں لے کر آئے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لاٹھیاں لے کر آئے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چھڑیاں لے کر آئے تھے، جو بھی ہو، جب انہوں نے ڈالا نا تو وہ پورا سانپ بن گیا. اور وہ جادوگر کتنے تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب جادوگر تھے. اب 70,000 جادوگر، ہر ایک کی کم از کم ایک ایک لاٹھی بھی مان لو تو 70,000 لاٹھیاں بن گئی، 70,000 لاٹھیاں سانپ بن گئی. اگر ہر بندے کی ایک لاٹھی اور ایک سانپ مانو اور دونوں سانپ بن جائے تو اب حساب کر لو، 7 دونی 14، 1,40,000 تو ایسے ہی بن جاتے. تو اتنے بڑے سانپ بن گئے. حقیقت میں وہ سانپ بنے نہیں تھے. قرآن کریم نے یہاں پر لفظ جو بیان فرمایا نا، سحروا اعین الناس، لوگوں کو یہ چیزیں سانپ نظر آ رہی تھی. ہم ہماری زبان میں آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے نظر بندی کر دی تھی. اور جادو میں یہی تو ہوتا ہے، نظر بندی تو ہوتی ہے. انہیں نظر بندی کر لی تھی اور پورا جو گراؤنڈ تھا، پورا جو میدان تھا وہ سانپوں سے بھرا ہوا لوگوں کو نظر آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک اپنا عصا نہیں ڈالا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی. کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے اوپر وحی بھیجی کہ موسیٰ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اب آپ ایک کام کرو، اپنا عصا ڈال دو. اب یاد رکھنا، آپ ذہن میں یاد رکھنا کہ وہ عصا کتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا، کتنا بڑا سانپ بن جاتا تھا، اس کی کیا شکل و صورت تھی. جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا نا تو وہ جتنے سانپ سپیرے جو جتنی بھی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی دکھ رہی تھی نا، وہ سارا اس نے ایک لقمہ بنا کر لے لیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لقمہ تو بنا لیا اور وہ فرعون کی طرف بھی لپکا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سامنے وہ اژدہا بن کر آ گیا اور حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ موسیٰ آپ حکم کرو، فرعون کا حشر کیا کرنا ہے، میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. لیکن اس وقت منظور نہیں تھا. تو وہ سارے جتنے بھی جو سانپ تھے نا وہ سارے کے سارے اس نے نگل دیے. حق غالب آ گیا اور جو باطل تھا وہ مغلوب ہو گیا. جب جادوگروں نے یہ سارا کا سارا منظر دیکھا اور وہ اپنے زمانے کے ماہر جادوگر سمجھے جاتے تھے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماہر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بھی وہ ایکسپرٹ سمجھتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اثر ان پر اتنا زبردست پڑ گیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور وہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. وہ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں نہیں گرے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں، فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں، فرعون کو اپنا اللہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم تو جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. اور وہ پالنہار کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ان کا خدا ہے اور ان کا اللہ ہے. جب فرعون نے یہ منظر دیکھا نا کہ جادوگر بھی میرے سامنے ایمان لے آئے، اب اس کا سیاسی دماغ دیکھو، اس نے کیا سیاسی زبان استعمال کی ہے، کیا اس نے اس وقت پولیٹکس کھیلی ہے. اس نے کیا کہا؟ قال فرعون آمنتم قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ میں تم کو اجازت دوں اس سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو. اب اس کے بعد اس کا جملہ سنو، اس نے کیا کہا؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون.
اب اس نے دیکھا کہ اگر جادوگر سارے کے سارے لوگ اگر ایمان لے آئے ہیں اور قبطی لوگ بھی اگر ایمان لے آئے تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی، مجھے تو میری خدائی کو کون تسلیم کرے گا، مجھے اپنا خدا کون مانے گا، اور اس طریقے سے میں تو ہار جاؤں گا۔ تو پھر اس نے فوراً کیا کہا، اس نے سیاسی زبان استعمال کی، اس نے ایسا کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری یعنی جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملی بھگت ہے، یعنی تم اپنا جادو دکھاؤ گے وہ ہلکا ہلکا دکھاؤ گے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جادو جو دکھائیں گے وہ بڑا بھاری دکھائیں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادو، ان کے پاس جادو نہیں تھا، وہ تو معجزہ تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو تمہاری ملی بھگت لگتی ہے۔ اب اس نے دوسرا جملہ جو کہا ہے نا وہ سمجھنے کے لائق ہے، ملی بھگت تو ہے تمہاری، لیکن اس ملی بھگت کا مقصد کیا ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم مصر میں سے مصر والوں کو یہاں سے نکال دو۔ جب قبطی لوگ، فرعونی لوگ یہ جملہ اس کا سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ان کے دماغ میں تو فوراً بات آئے گی نا، یار چوکنا رہنا پڑے گا، یہ موسیٰ اور جادوگروں کی سازش ایسی ہے نا کہ ہم کو تو اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ تو معاملہ تھا موسیٰ کا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا، لیکن اس نے اس پورے معاملے کو، پورے واقعے کو ایک ملک کا معاملہ بنا دیا تاکہ جو عوام ہے نا وہ اس کی مٹھی میں رہے۔ یہ معاملہ اس نے اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے آج کل ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ کرتے ہیں۔ معاملہ ان کا آپس میں جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی ایک ایشو کو پورا ایک سوشل بنا دیتے ہیں، پوری انسانیت کا بنا دیتے ہیں، پورے ملک کا بنا دیتے ہیں، تاکہ جو پوری جو عوام ہے نا اس کی جو نظر ہے نا وہ ساری کی ساری اسی ایک ایشو کے اوپر رہ جائے، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنا جو سیاسی مقصد ہے نا اس مقصد کو نکال دے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ جو آج کے جو چھوٹے چھوٹے فرعونی لوگ ہیں نا، یہ انہوں نے جو سیکھا ہے اسے اپنے باپ فرعون سے سیکھا ہے، یہ انہوں نے اپنے اسی گرو سے سیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک ایشو کو اسی طریقے سے بڑا بنا دو تاکہ سارے لوگوں کی نظر ایک طرف جم جائے اور ہم اپنا کام نکال دیں گے۔ فرعون نے پھر کیا کہا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے کہا کہ میں سمت مخالف تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا۔ سمت مخالف میں نے خلاصہ بیان کر دیا، کیا مطلب ہے، میں تمہارا ایک بندے کا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور دوسرا ایک پاؤں کاٹوں گا، اور اس کے بعد تم کو سولی کے اوپر چڑھا دوں گا، تم اسی طریقے سے تمہارا خون بہتا رہے گا اور تڑپ تڑپ کر تم مر جاؤں گے۔ اسی طریقے سے میں ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ مثال کے طور پر داہنا ہاتھ اگر میں نے کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اگر میں نے داہنا پاؤں کاٹا ہے تو پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا۔ اس طریقے سے میں تم کو قتل بھی کر دوں گا، کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، اور اس طریقے سے میں تم کو پھر سولی کے اوپر چڑھا دوں گا۔ اب دیکھو جادوگروں نے معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا نا، تو وہ ایمان ان کے دل کے اندر ایسا سرایت کر گیا تھا، ایسا سرایت کر گیا تھا نا، انہوں نے فوراً کیا کہا، ڈر نہیں گئے، سہمے نہیں، گھبرائے نہیں، ان کے اوپر خوف نہیں آیا، بلکہ کیا کہا، قالوا انا الى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا کہ تو ہم کو مارے گا ہی نا، ہم مر کر بھی جائیں گے تو ہمارے رب کے پاس جائیں گے، ہم اور کہیں نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اور تو ہم کو سزا بھی کیوں دیتا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب کی نشانیوں کے اوپر، ہم نے اللہ کو مان لیا ہے اور اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی، معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم لوگ ہار گئے، موسیٰ جیت گئے، ہم نے اپنا ایمان قبول کر لیا ہے، ہم اللہ پر حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، یہی ہمارا قصور ہے نا، تو کر لے جو کرنا ہو، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو ظلم کر سکتا ہے نا، کتنا کرے گا، ہمیں مار ڈالے گا نا، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ پھر انہوں نے صرف چیلنج نہیں کیا، فرعون کے سامنے
اللہ رب العزت کے سامنے پھر دعا بھی کی. دعا کیا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہم پر صبر کے جو پیمانے ہیں وہ انڈیل دے، یعنی ہم کو بہت زیادہ صبر عطا فرمانا. اور اس کے بعد جو انہوں نے دعا کی ہے نا وہ بڑی زبردست دعا کی ہے، وتوفنا مسلمین. اور اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن جب ہماری موت آئے نا اس وقت ہم اپنے ایمان کو چھوڑ نہ دے، بلکہ اے اللہ جب ہماری موت ہو نا اس وقت ہمیں ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمانا، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات عطا فرمانا. یہ اسلام میرے دوست ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے. میں اس واقعے کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں. بندے کے دل میں ایمان آتا ہے نا تو پھر کیسا آتا ہے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بخارا سمرقند سفر کرنے کے لیے گئے تو ایک نوجوان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم کو لے جایا گیا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر اس کی ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ہم نے پوچھا بھی کہ نوجوان اس میں کیا خاص صفت ہے، اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے. اس وقت اس کی عمر تو بڑی ہو گئی تھی لیکن جب آزمائش کا جب دور تھا وہ جوان تھا اس وقت. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر نماز کا بہت زیادہ شوق تھا. جب رشیا نے بخارا وغیرہ کے اوپر جب ظلم و ستم کیا اور وہاں پر چونکہ وہ دہریے لوگ تھے اور انہوں نے اپنا ایک نظام چلانا چاہا اور نمازوں کے اوپر پابندی لگا دی، اذان کے اوپر پابندی لگا دی، کوئی بندہ قرآن کریم کی کھل کر تلاوت نہیں کر سکتا تھا. تو ہر جگہ پر مسجدیں ویران ہو گئی تھی، لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تو اپنے گھر پر پڑھتے تھے. اذان تو دینے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ نوجوان کیا کرتا تھا، جب اذان کا وقت ہو جائے تو اپنے گھر کے آگے چھوٹا سا جو کمرہ ہوتا تھا نا وہ وہاں پر آ کر اذان دیتا تھا اور زور زور سے اذان دیتا تھا. جب وہ اذان دیتا نا تو پولیس والے آتے اور اس کو پہلے بہت مارتے، بہت پٹائی کرتے، اس کی حالت خراب ہو جاتی، وہ بے ہوش ہو جاتا. جب ہوش میں آتا نا اور جب دوبارہ نماز کا وقت آتا نا تو دوبارہ وہ اذان دیتا. اس کو قسم قسم کے عذاب دیے گئے، حتیٰ کہ اس کو برف کی جو پٹی آتی ہے نا، برف کی جو چاکی آتی ہے، جو چٹان آتی ہے، اس کے اوپر بھی لٹایا گیا. لیکن وہ اپنا ایمان چھوڑتا نہیں تھا. اذان کا وقت آتا وہ اسی طریقے سے اذان دیتا تھا اور اس نے اپنی پیٹھ کے اندر نشان بھی بتائے. انہوں نے کہا کہ نشان کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چابوک وغیرہ سے جب مارا جاتا تھا نا اور خون یہاں سے نکلتا تھا اس کے نشان پڑ گئے. اس کے باوجود بھی اس نے اذان نہیں چھوڑی. تو پولیس والے حیران ہو گئے کہ یار ہم لوگ ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم لوگ مار کھا کر تھک گئے ہیں، لیکن یہ بندہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ان کو یہ لگا کہ ایسا رہا ہے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. چنانچہ اس کو اسپتال میں لے گئے. پھر وہی اس نے حرکت اپنی شروع کر لی. جب اذان کا وقت آتا، نماز کا وقت آتا تو اذان دے دیتا تھا وہ. تو میڈیکل نے اور جو ہاسپٹل کی جو ٹیم نے انہوں نے لکھ کر دے دیا سرٹی کے اوپر کہ یہ بندہ پاگل ہو چکا ہے، یہ بندہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے اوپر ایک اذان کا بھوت سوار ہو گیا ہے. اب آئندہ چل کر اگر یہ بندہ اذان دے تو اس کو کوئی مارے گا نہیں، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، یہ بندہ کسی کو نقصان پہنچاتا نہیں. اور اس کو رخصت کر دیا. وہ اپنے گھر پر آیا، دوبارہ جب اذان دینے لگا، نماز کا وقت آتا اذان دیتا، اسی طریقے سے چلتا رہا. وہ نوجوان حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کو کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہو گیا تھا لیکن میرے اندر نماز کا عشق ایسا تھا، نماز سے مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی، اذان سے مجھے اتنا لگاؤ اور اتنا پیار ہو گیا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا. میں نے مار برداشت کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن نہ میں نے نماز کو چھوڑا نہ میں نے اذان کو چھوڑا. جب بندے کے دل میں ایمان آتا ہے نا تو بندہ اس طریقے سے کرتا ہے. اب یہ نوجوان میرے دوستو جو آج کل کے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی 300 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال سے بھی کم. وہ نوجوان کہتا ہے اب ایسے نوجوان جب حشر کے میدان میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ ان لوگوں نے کس حال میں اذان دی اور کس حال میں نمازیں پڑھی، اس وقت میں اور آپ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے کا کوئی عذر ہی نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے نماز نہ چھوڑو. 5 وقت کی نماز کی ہم پابندی کریں. آپ دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے، اگر اللہ نہ کرے آپ کسی حالات میں مبتلا ہوں گے، اگر آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر لینا تو اس پابندی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو ٹھیک کر لے گا.
روزی کی تنگی ہے، اللہ اس کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر لے گا، لیکن نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس واقعے کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعونی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کتنا عرصہ یعنی مصر میں رہے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونی لوگوں کے اوپر قسم قسم کے، تقریباً آپ مان کر چلے 6 یا 7 عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا ہے، پھر بھی نہیں مانے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کیا ہے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ ہم آئندہ سوموار کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔